رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین اعظام، مختصر وقت میں رب کی قدرت کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس کائنات پہ ایک نگاہ ڈالیں قدم قدم پہ ہمیں رب کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے، رب کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے جو چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کا سجانے والا کوئی ایک ذات ہے، اور وہ وہی ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہی پاک پروردگار مالک و مختار و ربی و پالنخان صدی و غفار، جس کی عظمت، جس کی بزرگی، جس کی بڑائی، جس کی قدرت کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور جس کی عظمت اور جس کی بزرگی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ عظیم مطلق ہے، اپنی ذات میں عظیم ہے، اسماء و صفات میں عظیم ہے، ہیبت و جلالت میں عظیم ہے، ملکوت و جبروت میں عظیم ہے، رفعت و عظمت میں عظیم ہے، رحمت و شفقت میں عظیم ہے، بر و احسان میں عظیم ہے، عدل و انصاف میں عظیم ہے۔ گویا وہ عظیم مطلق ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ وہ وہی ذات ہے جو تمام انسانوں، جانوروں، چرند پرند کو روزیاں عطا کرتا ہے۔ وہی ذات وحدہ لا شریک ہے جو ہمارے لیے سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کو چمکاتا ہے، جس نے ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے، ندیاں ہمارے لیے گنگناتی ہیں، خمریاں ہمارے لیے گاتی ہیں، اور یہ دریا ہمارے لیے متلاطم ہوتے ہیں، معززن ہوتے ہیں۔ اگر اس کی بڑائی کے تذکرے، اس کی عظمت کے کلمات لکھنے کے لیے تمام جنگلات کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنی میں تبدیل کر دیا جائے، تمام لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، تمام سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اس کی عظمت اور بڑائی کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں آسمانوں میں دیکھتے ہیں، زمین کے گوشوں میں دیکھتے ہیں، اپنے جسموں میں، اپنی جانوں میں دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس کی عظمت اور جلالت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے پاور کا دل سے اعتراف بھی نہیں کر پاتے، اور اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس کائنات کو نہایت باریک سسٹم سے چلا رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے سسٹم میں کبھی کسی نے
ایک رائی کے برابر بھی، رتی برابر بھی کسی نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہوگی کہ کبھی رات پہلے آ جائے اور دن جو ہے وہ اپنے وقت سے پہلے آ جائے، سورج وقت سے پہلے طلوع ہو جائے یا غروب ہو جائے، یا چاند اپنے وقت سے پہلے ڈوب جائے یا نکل جائے۔ کبھی کسی نے اس کے سسٹم میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ لیکن افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ جو مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مسجد سے باہر جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کن آستانوں پہ اپنے ماتھے جھکانے لگتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے لگتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے فریادیں کرنے لگتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں اور غوث سمجھنے لگتے ہیں۔ ہے کوئی اس ذات لم یزل ولا یزال کے علاوہ جو کہ جس کسی نے بھی اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بنایا ہو، کسی نے کچھ بنایا ہو تو لاؤ، اس کے برابر میں کھڑا کرو اور بتاؤ کہ ہاں یہ چیز اس ذرے کا خالق فلاں ہے، فلاں مخلوق ہے۔ مسلمان آج اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہدایت کی بھی کتنے لوگ اس اللہ سے مانگتے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے؟ مسلمانوں کا کس طرح عقیدہ خراب ہو رہا ہے دوستو۔ اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، عالم کے گوشوں میں، زمین و آسمان کے گوشوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق سے مراد آسمان کے گوشے اور زمین کے گوشے۔ آسمان کے گوشوں میں یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ کہکشائیں، اور زمین کے گوشوں میں قدرت کی کتنی ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ زمین جس کو اللہ نے بچھونا بنا دیا، جس پہ ہم چلتے اور پھرتے ہیں، اور اس پہ پہاڑوں کو میخ اور ٹوٹی کی طرح اللہ نے گاڑ دیا۔ انہی دو نشانیوں کے بارے میں مختصر طور پہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دوستو، وہ رب کتنا پاورفل ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی جھلک دکھاؤں گا آپ کو۔ ایک نظر آپ آسمان کی طرف ڈال لیجئے اور ایک نظر زمین کی طرف ڈال لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین اور رات و دن کے آنے جانے میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے آنے جانے میں قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھیے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دنیا کا کوئی انجینئر ایک چھوٹی سی چھت بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر اور کالم کے، اور بغیر کسی دھونی فاما کے روک کر دکھا دو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے۔ کون ہے جس نے اس نیل کو، آسمان کو کھڑا کر دیا، چھت بنا دیا ہمارے سروں پر؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ، زیادہ نہیں، ویسے تو آسمانوں میں بہت ساری نشانیاں، جو نظام شمسی ہے جس کو سولار سسٹم کہا جاتا ہے، صرف آپ سولار سسٹم کو دیکھ لیجیے، نظام شمسی جس میں بظاہر ہمیں سب سے بڑا سورج نظر آتا ہے، اور اس کے بعد چاند نظر آتا ہے، اور اس کے بعد ستارے ہیں، سیارے ہیں، سیارچے بھی ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا نہیں۔ کتنے لوگ سورج کو سب سے بڑا سمجھ کر پوچھتے ہیں، کیوں؟ سورج بہت بڑا ہے۔ ابراہیم نے اسی لیے کہا تھا، جب سورج کو دیکھا تو کیا کہا؟ ہذا ربی ہذا اکبر، حالانکہ قوم پہ طنز کرنا مقصد تھا،
فلما افلت، جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی پرستش، میں اپنی بات کا اظہار کرتا ہوں میری قوم کے لوگوں جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو بنایا، میں مشرکوں میں سے نہیں. دوستو یہ جو نظام شمسی ہے، سولار سسٹم، میں نے کہا سب سے بڑا ہمیں سورج دکھتا، اس کے بعد چاند دکھتا، پھر ستارے دکھتے. پتا ہے آپ کو اس نظام شمسی نے ایسے ایسے سیارے موجود ہیں، چاند اور سورج سے بھی، چاند اور سورج ان کے سامنے بچے، یہ دھرتی بھی بچے. یہ ہمیں بڑے اس لیے دکھ رہے ہیں کہ یہ نزدیک ہیں سیاروں اور ستاروں کے مقابلے، اور ستارے سیارے بہت اونچائی پہ، اتنی اونچائی پہ ہیں ہزاروں لاکھوں نوری سال گزرنے کے باوجود بھی بعض ستاروں کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی، جبکہ روشنی کی رفتار فی گھنٹہ 1,00,000 سے بھی زائد فی گھنٹہ فی میل ہے. ابھی تک کتنے ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی، اور لاکھوں نوری سال میں جا کر کے کتنے ستاروں کی روشنی اب زمین تک پہنچی ہے، اور کتنوں کی پہنچی ہے. اللہ کے ساتھ مشتری ستارہ سیارہ سب سے قریب ہے آسمان سورج سے، پتا ہے آپ کو 318 گنا دھرتی سے زیادہ بڑا ہے. زحل ستارہ نام سنا ہوگا، زحل 95 گنا دھرتی سے بڑا ہے. یورینس 14 گنا بڑا ہے، نیپچون 17 گنا بڑا ہے دھرتی سے. اسی لیے قرآن کی آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں مسخر لكم الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم مسخرات بأمره. اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی مرضی ختم کر کے اس کو کسی کے حکم کے تابع بنا دیا، کسی کی مرضی ختم کر دی جائے. تو اللہ نے سورج چاند دن اور رات کی مرضی ختم کر دی. یہ سارے یہ جو سورج چاند ستارے سیارے جو گردش کرتے ہیں اپنے اپنے مدار میں، یہ اللہ کے حکم سے ان کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے. اس لیے سورج جو ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ بھی جا کر کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور روزانہ اللہ سے پرمیشن مانگتا ہے، اللہ نکلو کہ نہ نکلو. اللہ کہے گا جا نکل جب بولو. میرے بھائیو جب قیامت قائم ہونی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سورج کو وہیں اپنے پاس روک لیں گے، اور اس کے بعد جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، سور میں پھونک مار دیا جائے گا، دنیا کی کہانی ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، دھرتی چورا چورا ہو جائے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے. یہ پورا نظام شمسی جو ہمیں نظر آتا ہے، پورا سولار سسٹم اللہ نے آسمانوں پہ، آسمان کے ماتھے پہ اللہ نے چاند سورج ستاروں سیاروں کو کس طرح سجا دیا ہے. سورج دن بھر روشنی لٹاتا ہے، چاند رات میں روشنی لٹاتا ہے. یہ ستارے آسمانی دنیا کے ماتھے پہ جو ٹمٹماتے ہیں، میرے بھائیوں یہ ستارے بھی چھوڑ جائیں گے. سورج کو اللہ لپیٹ دے گا، سورج کو اللہ لپیٹ لے گا. ادھر شمس کوہرت و ادھر نجوم قدرت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے چھڑ جائیں گے، آسمان پہ نور ہو جائے گا. پورا سولار سسٹم جو ہے نظام شمسی، اللہ اس کو اٹھا کر دیں گے. تو صرف آپ آسمان کی طرف یہ نظام شمسی پہ سورج چاند ستارے، کچھ دھندار ستارے بھی ہیں، کبھی کبھی نظر آئے معلوم ہے آپ کو، دھندار ستارے. اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے. لاکھوں کہکشائیں ہیں جن کے اندر لاکھوں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے. یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں بہت تھوڑے ہیں. یہ جو ستارے سیارے جو اربوں خربوں کی تعداد میں کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے،
یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں، ان کی تو بات ہی مت پوچھے، وہ اللہ ہی کے علم ہے۔ یہ چونکہ ستارے سیارے یہ اتنی اونچائی پہ ہیں، اتنی اونچائی پہ ہیں کہ یہ ہمیں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، جبکہ اس میں بعض ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ وہ دھرتی سے کئی گنا زیادہ بڑے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا زمین پہ نگاہ ڈال دیجیے، جس زمین پہ ہم لوگ رہتے بستے ہیں، کتنی نشانیاں اللہ کی بکھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، اگر یہ زمین ہل رہی ہوتی، اللہ نے اگر ان پہاڑوں کو میخ بنا کر کے، ٹوٹی بنا کر کے اللہ ان کو اگر زمین میں نہ گاڑ دیتا تو بتاؤ ہم زمین پہ کیا کر سکتے تھے؟ نہ ہم کھیتی باڑی کر سکتے تھے، نہ ہم کارخانے لگا سکتے تھے، نہ گھر بنا سکتے تھے۔ اللہ اگر اس زمین کو بے حد نرم کر دیتا تو بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر اس زمین کو اللہ بے حد سخت کر دیتا تو ہم اس کے اندر ہل نہیں چلا پاتے، بیج نہیں ڈال پاتے، سبزے نہ اگا پاتے، پھل فروٹ نہیں اگا پاتے۔ لیکن وہ اللہ کی ذات ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا۔ لیکن نرم ہے، لیکن بالکل اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ نہ گھر بنا پاؤ، نہ کھیتی کر پاؤ۔ ساری زمین ایسی نہیں ہے۔ ایک تناسب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ نے، کہیں زمین سخت ہے، کہیں اس لائق ہے کہ آپ وہاں گھر بنا لو، وہاں آپ کھدائی کر لو، وہاں آپ جوتائی کر لو اور اس میں بیج ڈال دو۔ تو کم سے کم یہ زمین اور اس کے اندر قدرت کی کتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ مہکتے ہوئے، یہ مہکتا ہوا گلشن اسی دھرتی پہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لہلاتے ہوئے باغات، یہ چمنستان کے لالازات، یہ ساری چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی اس واحد اس وحدہ شریف کی قدرت، اس کی عظمت کا دلوں میں احساس نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو کھیتیاں لہلا رہی ہیں اور بارش کا موسم نہیں، یہ بارش اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ سوچو، زمین جب تک کر کے مردہ ہو جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ آسمانوں سے باران رحمت بھیج کر کے زندگی ڈال دیتا ہے۔ والذی انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اس کے بعد زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر نشانیاں ہی نفیدہ نکلا آیا، قومی تفکر، لیکن غور کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، بارش جو ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں مانسون آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ٹھنڈا میں سے ہو جاتی ہے۔ مئی میں کہاں سے مانسون آ گیا؟ جون میں آتا ہے نا، جون میں آتا ہے نا، مئی میں اتنی بارش کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک متعینہ مقدار میں، معلوم مقدار میں آسمان سے ہم بارش اتارتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہاں کس زمین پر، کس کھیت پہ، کس علاقے میں کتنی بارش ہونی ہے۔ اسی حساب سے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو بادلوں کو ہاتھ کر لے جاتے ہیں۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اللہ فرماتے کیا لوگ نہیں دیکھتے ہم بارش کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں۔ مہربان وغیرہ کی ہدایت ہے، جو گرج اور چمک ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، چمک اور گرج کیا ہے؟ یہودیوں نے کچھ سوالات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مر رعد، کیا بتائیے یہ رعد کیا ہے، گرج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس فرشتے کی آواز ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا ہے، آگ کا ایک آلہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس آگ کے کوڑے سے، آگ کے آلے سے بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کو مارتا ہے تو چمک پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتہ چیختا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے۔ یہ چمک اور گرج جو ہم سن رہے ہیں یہ اسی فرشتے کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے، کوڑے سے مارتا ہے بادلوں کو۔ چلو مانڈو میں برسنا ہے، عمرہ میں برسنا ہے،
اب کہاں کتنا برسنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے پہ کا اس کے پاس حساب ہے. یہ مت سوچو کہ ایسے بس بارش ہو گئی تو ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، ایک لمٹ ہے اللہ کے پاس، لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بادل جتنا چاہیں. وہ ہم لوگ یہ حساب لگاتے ہیں نا کہ وہ سائنسدانوں کے وہاں جو حساب ہوتا ہے یہ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں دن اتنی بارش ہو رہی ہے. کیا فورکاسٹ؟ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تب فورکاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا گھروں سے نہ نکلو. اور جس دن اعلان ہوتا ہے کہ کل بہت بھیشن بارش ہوگی اور مدرسوں میں چھٹیاں، پورے کاروبار بند، اس دن دھوپ ہو جاتی ہے. یہ ہم انسانوں کا بنایا ہوا جو نظام ہے یہ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے بارش ایک اندازے کے مطابق گزارتے ہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور سنو اس کو زمین میں ہم ہی ٹھہراتے ہیں. تم سوچتے ہو ڈیم بنا کر کے، یہ بنا کر کے، حوض بنا کر کے ہم پانی اسٹور کر لیتے ہیں. ہم پانی کو روکتے ہیں، ہم نہیں روک پائیں گے اگر اللہ زمین پر پانی نہ روکے. اللہ فرماتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ہیں جو زمین پہ پانی روکتے ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، تمہاری کھیتیاں لہراتی ہیں اور تم اس سے پانی پیتے ہو. سنو وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہ لیں یہ پانی کہاں چلا جائے گا تمہیں پتہ نہیں. ہم چاہیں گے تو پانی کو ایسے ہی بہا دیں گے، پانی بتائیں ادھر بارش ادھر پانی کا بتائیں. لیکن اللہ اونچی کس طریقے سے ندی اور نالوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پانیوں کو ہماری کھیتیوں کی طرف لے کے آتا ہے، ہماری بستیوں کی طرف لے کر کے آتا ہے. تو دوستو یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم جتنا شکریہ ہے. انسان کا علم اور اللہ کا علم کرتے ہیں. انسان کا علم اور انسان کتنا خودغرض اور متجسس پسند ہے. تھوڑی سی بارش ہوتی ہے راستہ رک جاتا ہے، ہم اللہ کو پوچھنے لگتے ہیں اگر ہم آفس نہ جا سکے، ہمیں لیٹ ہو گئے، اگر ہم اسکول اپنے بچے کو نہ چھوڑ سکے، تاخیر ہو گئی، کسی وجہ سے ہماری نوکری ایک دن کی غیر حاضری لگ گئی، ایک دن کی دہاڑی ہمیں نہیں ملی، ہم یہ پوچھنے لگتے ہیں موسم کو بھی، بارش کو بھی، اللہ کو بھی، نہ جانے کیا کیا زبان سے نکالنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں کتنے لوگ کہتے ہیں آج برسک رہا تھا، آج برسک رہا ہو، آج تو ہوا ٹکٹ رہا، آج ٹرین ہی رک گئی، فلائٹ ہی نہیں گئی. میرے بھائیوں یہ انسان کا علم ہے. انسان صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ عرش پہ جو ذات مستوی ہے اس کو پتا ہے کتنی پانی کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اسی ممبئی میں اگر اتنی بارش نہ ہو تو آپ بتاؤ کون پورا کرے گا، کون تمہیں پانی مہیا کرائے گا؟ بوند بوند پانی کے لیے ترس جاؤ گے. میرے بھائیوں کہیں سے بھی کوئی پانی مہیا نہیں کرا سکے گا. اس لیے اس نعمت پر بھی، اس کے اندر بھی غور کرو کہ وہ اللہ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، تیرے حکم سے لہلہاتی ہے دھرتی، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے. یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکاؤں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے. غمی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، غمی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے. میرے بھائیوں صرف مختصر میں سے جو پیغام یہ دے رہا ہوں، کتنی قدرت کی نشانیاں آسمانوں میں بکھری پڑی ہے، زمینوں میں بکھری پڑی ہے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے.
اللہ کی عظمت و جلالت کا دلوں میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. لیکن لوگوں نے اس پالنہار اس مالک و مختار کی قدر جانی ہی نہیں, اس کی عظمت کیا ہے لوگوں نے پہچانی نہیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے آسمانوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا, زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا. ایک یہودی عالم آ کر کے پوچھتا ہے اے محمد ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پہ لے لے گا, تمام سمندروں کو تمام دریاؤں کو ایک انگلی پہ لے لے گا, تمام درختوں کو ایک انگلی پہ لے لے گا اور تمام چیز کو ایک انگلی پہ لے لے گا. پانچوں انگلیوں پہ بڑی بڑی چیزوں کو اللہ دریاؤں کو سمندروں کو زمینوں کو آسمانوں کو سب کو اللہ پانچ انگلیوں پہ اٹھا لے گا. میرے بھائیوں یہ اللہ کی طاقت اور اس کا پاور ہے. اللہ کے رسول اس کی بات سن کے مسکرانے لگے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہو ما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی عظمت جانی نہیں. قسم اللہ کی لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا اگر احساس ہو جائے, یہ ماتھا اگر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے, یہ ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اسی کے سامنے, دعائیں ہوگی تو صرف اسی سے, قربانی ہوگی تو صرف اسی کے نام کی, نظر و نیاز ہوگی تو صرف اسی کے نام کی, توکل و بھروسہ ہوگا تو اسی پر ہوگا, عنابت ہوگی اسی کی طرف ہوگی, خشیت دل میں ہوگی تو اسی کی ہوگی, صحیح معنوں میں محبت اسی کی ہوگی. لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں جو میسج اور خلاصہ یہی ہے ساری باتوں کا کہ آج اکثریت مسلمانوں کی ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے. لوگ نہ جانے کس سے اپنے پیروں سے, فقیروں سے, ولیوں سے, بزرگوں سے 400 امیدیں بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حیدرآباد کا ایک بندر اچھلتا کودتا بڑا ہے, حیدرآبادی بندر سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ابھی اس کی ایک کلپ سن رہا تھا, قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا قادریوں اٹھو چلو غوث پاک کے ساتھ تم سب جنت, چشتیوں آؤ, رضویوں آؤ, فلاں آؤ, سارے لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ ارے جنت کا ٹکٹ. یعنی اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ اور ایک یہی آپ کے مالیگاؤں کا اپنے آپ کو سید بنا پھرتا ہے. جو بات ابھی میں نے آپ کو جو قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا کہ تمام جنگلات کی لکڑیوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور تمام دریاؤں کو اگر روشنائی بنا دیا جائے, یہی بات جو اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے, لکھنے والا لکھے, اللہ کی عظمت و بڑائی کے کلمات لکھے, مگر کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے میرے غوث کے بارے میں اگر کوئی لکھنے والا لکھے غوث کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی, لکڑیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ روشنائی میں پانی ختم ہو جائے گا. سنائے نہیں سنائے کہ کتابوں کو یہی آپ کا مالیگاؤں سے آتا ہے, سمجھ میں ہم سے. بس دوستوں یہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں قدم قدم پہ, بس عبرت کرنے والوں کے لیے, غور و خوض کرنے والوں کے لیے. دوستوں اللہ کی عظمت کا دلوں میں احساس پیدا کرو, صرف اسی ذات پہ بھروسہ کرو, وہی بگڑی بنانے والا ہے, وہی بیماری میں شفا دینے والا ہے, وہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے مولا ہم تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہاں سولاپور بھانڈور کی جامع مسجد جو بڑی تاریخی مسجد ہے, کافی سالوں کے بعد میرا یہاں آنا ہوا اور وہ بھی ہمارے عزیزم حافظ عبدالرب صاحب کی بدولت. کئی سالوں سے میرا آنا یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے مل کر کے کہ الحمدللہ کم سے کم اس مسجد میں حاضری ہو گئی اور یہ نورانی چہرے جو میرے آگے بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی مجھے سعادت مل گئی. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برقرار رکھے. اس طریقے سے ٹی وی مجلسیں ہمارے شیخ بھی منعقد کرواتے رہتے ہیں, آپ کی مسجد کی منتظمہ کمیٹی بھی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں کا جو ہے وہ آغاز نہیں بھی اگر ہوا ہے تو ہو جائے گا. پہلے ہوتا تھا ماہانہ میں یہاں بہت آیا تو وہ شروع کیجیے, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کم از کم ماہانہ ایک پروگرام اس عظیم مسجد کو ہو جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ سب کو ذرا خیر عطا فرمائے. امید و توفیق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.